بھائی کبھی آئیں تو دروازے پہ دستک دیں. میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا تھا. ذہنوں میں ہے آپ کے روایت کہ جناب سیدہ ہمیشہ چادر میں رہتی تھی. پیغمبر کا آخری وقت ہے, پوچھا بیٹی کیا بات ہے, آپ بار بار دروازے پہ کیوں جاتی ہیں؟ تو بیوی نے فرمایا بابا کوئی عرب ہے, عربی لباس میں ہے, بار بار آتا ہے, آپ کا پوچھتا ہے, میں کہہ دیتی ہوں میرے بابا آرام کر رہے ہیں, چلے جاؤ. چلا جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے. پیغمبر نے فرمایا بیٹی یہ ملک الموت ہے, یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا, یہ نبیوں کے گھر میں بغیر اجازت کے جاتا ہے, یہ آپ کی تعظیم کی وجہ سے آتا ہے. ملک فرشتے دروازے پہ کھڑے رہے, سیدہ اجازت دے دیجئے مجھے پیغمبر کی بارگاہ میں جانا ہے. روایت سن رکھی ہے نا, حضرت ملک الموت علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا فاطمہ بی بی اجازت ہے. بی بی کے آنسو بہنے لگے, بابا آپ کا وقت آ گیا. میری بیٹی سب سے پہلے آپ میرے پاس آئیں گے. بھئی آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے. ایک جملہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے گا. کیا ہے جناب سیدہ کی عظمت کہ روایت میں ہے کہ جب رسول خدا آرام کر رہے تھے نا, گھر کے صحن میں ایک چارپائی پہ لیٹے تھے, تو دائیں طرف سے مولا حسن آئے, بائیں طرف سے مولا حسین, دونوں شہزادے پیغمبر کے سینے سے لپٹ گئے. پیغمبر نے دونوں کے گلے میں باہیں ڈالی. بی بی نے آواز دی, میرے بیٹو نانا کے سینے میں درد ہے, سینے سے اتر جائیے. پیغمبر کے آنسو بہنے لگے. کہا میری بیٹی میرے شہزادوں کو, میرے نواسوں کو مت روکیے, میرے بعد ان پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. اب پیغمبر کیا سوچ رہے ہوں گے, ایک کے جگر کے ٹکڑے باہر آ جائیں, دوسرے کی رگوں کو کاٹا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم. بھئی مجھے بتایا کہ شیعہ سنی مشترک مجمع ہے, میں مصائب کا کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہتا جس میں کسی کو اذیت ہو, لیکن میں سید ہوں, کیا کروں جناب سیدہ کے مصائب نہ پڑھوں تو کیا کروں, مجھے معاف کر دیجئے گا. اجرکم اللہ. پیغمبر کا آخری وقت اور جناب سیدہ مولا امیر دونوں موجود ہیں. رسول خدا نے مولا علی کو دیکھا, کہا یا علی آپ خود مجھے غسل دیجئے گا, خود کفن دیجئے گا, خود میرا جنازہ پڑھائیے گا, یا علی میرے گھر کے صحن میں خود دفنائیے گا. یہ وہ جملہ نہیں جو میں مصائب کا پڑھنا چاہ رہا تھا, دیکھیے گا میری طرف. پھر پیغمبر نے فرمایا یا علی جب تک مجھے دفنانا نہ لے میرے لاشے کو چھوڑ کے نہ جائیے. آپ پہنچ گئے, مولا حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا, لوگوں نے لاشے پہ گھوڑے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھئی رونے میں بخل نہ کیجیے. آج میرا دل کہتا ہے مردوں میں کوئی آئے نہ آئے پرسہ لینے. مستورات ہے یہاں مجلس میں, بیویاں ہیں. میرا دل کہتا ہے شام سے ایک بیوی ماں کا پرسہ لینے ضرور آئے. جناب زینب کو ماں سے بڑی محبت تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں, اگر برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کر دیجئے گا. کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا. ایک ماں کے سامنے حضرت علی اکبر کے برچھی لگے, ماں کے سامنے حضرت علی اصغر کے تیر لگا, جناب قاسم کا سراپا, اون و محمد کے لاشیں, قاسم و عبداللہ کے لاشیں, ماؤں کے سامنے کربلا میں بچوں کو مارا گیا.
یہ جو جملہ میں پڑھنے لگا ہوں نا، یہاں پاکستان میں نہیں پڑھا جاتا. ایک نوجوان، ایک بچہ مجھ سے بار بار اشارے کر کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے نہ پڑھیے گا یہ جملہ. مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں سب جملہ نہیں پڑھوں گا، میں نے آگے جملہ ادا نہیں کیا. میں جانتا ہوں میرے بہت سے مومنین برداشت نہیں کرتے بی بی کے مسائل. امام زمانہ کو دو باتوں کا بڑا صدمہ، ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا، دوسرے اپنی پھپھی کے بازار میں لانے کا. اجرکم اللہ. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو روایات میں آیا ہے شام سے آنے والی بی بی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بی بی آتی ہے. وہ پھپھی سے پوچھتی ہے پھپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے بیٹی یہ آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں. تو جناب سکینہ فرماتی ہے پھپھی اماں میرا دل کہتا ہے اگر یہ کربلا میں ہوتے میرے بھائی کو پرچھی نہ لگتی میرے بابا کے گلے پہ. اجرکم اللہ. میں نے بہت سوچا لیکن میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں میں بی بی کے وہ مصائب نہیں پڑھ سکتا. میں نہیں پڑھوں گا، میرے بھائی میرے بچے برداشت نہیں کریں گے. یہاں مجمع ایسا ہے جو برداشت نہیں کرے گا. لیکن ایک جملہ سن لیجئے. جب بی بی کا آخری وقت تھا بی بی نے مولا کو بلایا اور وصیت کی یا ابا الحسن غسل لی باللیل، مجھے رات میں غسل دیجئے. آپ جانتے ہیں نا معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتے ہیں، ان کا غسل ہمارے جیسا نہیں ہوتا. 7 چادروں میں مولا نے غسل دیا، 7 چادریں اڑھائیں، 40 مقامات پہ قبر بنائی. مولا نے جناب سیدہ کو دفنایا نہیں ہے، چھپایا ہے. بس بھئی میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، بس ایک روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے. میرے بہاز میں دیکھ رہا ہوں بھائی میرے بزرگ اس وقت قابو میں نہیں ہے، کنٹرول میں پانی ڈالا، نہ جانے کیسا نشان دیکھا، پانی زمین پہ پھینکا کہ ہائے میرے بابا آج تک کمر پہ نشان. اگر دیکھ سکے میں ادھر دیکھیے گا. آخری جملہ 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. دوسری ہستی کون ہے؟ شام کا زندان ہے. ایک پھپھی بھتیجی کو غسل دے رہے ہیں. غسل دیتے دیتے بی بی نے پوچھا سید سجاد میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ مولا نے کہا پھپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا، میری بہن کے زخم. نہ اب مجھ سے پڑھا جا رہا ہے، نہ آپ سے مسائل برداشت ہو رہا ہے. اب آپ برداشت نہیں کر رہے. جانتے ہیں تیسری ہستی کون ہے؟ رات کا وقت ہے، مدینہ شہر ہے، جناب فضہ جناب ام ایمن پاس کھڑی ہیں. مولا علی نے آواز دی سیدہ ہاتھ کو ہٹائیے. 7 چادروں پہ سے مولا پانی ڈال رہے، دیکھا ہاتھ پہلو پہ ہے. مولا نے کہا سیدہ ہاتھ ہٹائیے. آپ جانتی ہیں پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے. سیدہ خدا را ہاتھ ہٹائیے.
ہاتھ کا ہٹانا تھا، مولا نے پانی پھینکا، بلند آواز سے کہا یا زہرا، یا زہرا۔ جناب فضہ نے سوال کیا یا علی کبھی شیر بھی بلند آواز سے روتے ہیں؟ مولا نے فرمایا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کی پسلیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ تو برداشت ہی نہیں کر رہے۔ ایک سوال کروں آپ لوگوں سے، میں اپنے مومن بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، آپ سب نے مصائب سنے ہیں نا؟ آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ ہائے جناب زینب، کبھی ماں کا پہلو، کبھی بھائی کے لاشے میں تھی، کبھی کٹتا ہوا گلا۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ چلے میں نے ختم۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ سنے کے جملہ؟ کچھ بھائی کہہ رہے نہ پڑھے، کچھ کہہ رہے پڑھ دے رہے۔ سنے کے بہت بڑے ایران کے ایک واعظ ہیں شیخ حسین انصاریہ، وہ کہتے ہیں میں نے تہران میں مجلس ختم کی، مجلس ختم ہو گئی، ایک آدمی کے رونے کی آواز آ گئی، ماتم شروع ہو گیا، پھر بھی اس کے رونے کی آواز آ گئی، ماتم ختم ہوا، زیارت شروع ہو گئی، پھر بھی وہ رو رہا تھا، پھر جیسے تبرک کے لیے دسترخوان بچھایا، پھر بھی وہ رو رہا تھا۔ کہتے ہیں اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں آگے بڑھا، میں نے جا کے پوچھا کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا آقا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ پہنچ گئے؟ اس نے کہا آقا اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے نا، جب جب ہڈی کو ہلاتے ہیں درد ہوتا ہے، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو ہر سانس میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں، بی بی ہر سانس میں کہتی تھی بابا آپ کی امت نے مجھے بڑا رلایا۔ ہاں بھائی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ میں ایک واسطہ دینا چاہتا ہوں، میں نے تو بھی سارے مسائل پڑھے بھی نہیں ہیں۔ جب مولا امیر جناب سیدہ کا لاشا لائے نا، تو مولا نے دیکھا حسنین چھوٹے ہیں، باقی سب نامحرم ہیں۔ کچھ نے لکھا ہے 7 افراد جنازے لکھے، کچھ نے 11 لکھے، شہید اصغر نے 14، اس سے زیادہ کسی نے نہیں لکھے۔ جب مولا علی نے دیکھا نا دفنانے والا کوئی نہیں ہے، تو مولا نے جناب سیدہ کے جسد مطہر کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور رو کے آواز دی یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے۔ ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، جیسے ہی ہاتھ بلند ہوئے آواز دے کے فرمایا رسول خدا نے یا علی میری امانت لوٹا دیجئے۔ جانتے مولا نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ آرام سے لیجئے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی، اس فاطمہ کی پسلیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں برداشت نہیں کر رہے۔ پروردگارا تجھے واسطہ
ایسی ہی کالی رات تھی جب مولا تابوت لے کے گھر سے نکلا۔ اسلام میں پہلا تابوت جناب سیدہ کا اٹھا۔ جب تابوت گھر سے باہر نکلا نا، سب سے آگے خود مولا علی جگہ دیا، جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب مقداد، عمار، جناب عقیل، عبداللہ بن جعفر تیار، امام حسن حسین، مولا علی۔ اچانک مولا نے آواز دی، بیٹا حسن، مجھے جنازے کے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہو۔ مولا حسن نے فرمایا، جی بابا زینب آ رہی ہے۔ مولا علی نے فرمایا، حسن آپ کی والدہ کا جنازہ تب تک آگے نہیں جا رہا جب تک زینب گھر نہیں چلی جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، مولا رات کا وقت ہے، مدینہ شہر ہے، بی بی کے سر پہ چادر ہے، ماں کا جنازہ، باپ کا سایہ، بھائیوں کا ساتھ، مولا جنازے میں آ لینے دیجئے۔ مولا جب کوفے کا بازار ہوگا، ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، نامحرموں کا مجمع، آپ کی بیٹیاں، باغیوں کے نعرے، پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ایک واسطہ دوں، پروردگارہ جناب سیدہ کے محسن کا واسطہ، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، پروردگارہ ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بھئی اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا، میں ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں۔ سوال کروں آپ سے، آپ نے کبھی آج تک دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا جائے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا، پروردگارہ عابد بیمار کا واسطہ، بہت سے لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔ میں ایک گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، ایک جملہ اگر نہ پڑھو تو میرے دل کی کیفیت بدلے گی نہیں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے یہ جملہ سنیے گا۔ مولا حسن علیہ السلام جب مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، کچھ چاہنے والے ساتھ تھے، مولا نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ایک مرتبہ چاہنے والوں نے کہا، مولا آپ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مولا کیا بات ہے؟ مولا نے دیوار کا رخ کیا، کہا انہیں جانے دو پھر جاؤں گا۔ کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا جب انہیں دیکھتا ہوں مجھے ماں یاد آ جاتی ہے۔ کہا مولا کون ہے؟ کہا یہ آگ لانے والے، میری ماں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ پروردگارہ سب کی حاجات قبول فرما، زندگی میں ہمیں خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔